شرمیلا صاحبہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ پہاڑیوں کو کاٹ کاٹ کے یہاں سے جو ہے وہ ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے، کرش یہاں سے لیا جاتا ہے، مارگلا سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے حالانکہ پابندی کے باوجود. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ شرمیلا صاحبہ کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے، مطلب یہ آپ کراچی سے لے کے ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اگر دیکھیں تو کیا ہماری جب لرنڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ریئلائزیشن کا ایشو ہے یا انفورسمنٹ نہیں ہے؟ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ کام اسی طریقے سے جاری و ساری ہے؟ ستی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے ہم بات کرتے تھے کہ جی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور اس کے اثرات پاکستان پہ آ سکتے ہیں. وی used to talk about it. اور اس وقت وہ عذاب ہمارے سر پہ آن پڑا ہے. اور مطلب this is not an issue, this is not a problem that we are going to face in future, this is a problem that we are facing right now. آپ کے پی کے کا حال اس وقت دیکھیں، 2022 کے فلڈز کا آپ حال سندھ کے اندر دیکھیں، کیا بارش کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی تھی. جی کہ میں آپ کو وہ تکلیف دہ کہانیاں سنا نہیں سکتی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ نیچر وائز اتنا بگاڑ کر دیا. ہم گرین ہاؤس امیشنز نہیں کرتے ہیں، ہماری تو گرین ہاؤس امیشن لیس دین 1% ہے، لیکن ہم نے مینگروز تباہ کر دیے، ہم نے درخت کاٹ دیے، ہم نے پہاڑ کاٹے، ہم نے چیزیں کاٹی، ہم نے نیچر کا رستہ جو ہے وہ خراب کر دیا ہے. ہم نے جو نیچر کی چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی تھیں، ہم نے درخت کاٹ کے، ہم نے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے اب دیکھیں نا، ہمارے پاس جو شدید گرمی کی لہر آتی ہے، کراچی میں بھی آتی ہے، ہیٹ ویوز جو آتی ہیں، یا جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، یا پھر شدید بارشیں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں سیلاب آ جاتا ہے. دیز آر تھنگس جس کے بارے میں ہم سوچا کرتے تھے کہ جی کلائمیٹ چینج ہوگا تو اس کے یہ منفی اثرات ہوں گے. وی آر فیسنگ دیم ہیئر رائٹ ناؤ. اچھا سندھ نے، کیونکہ میرا سندھ سے تعلق ہے اس لیے میں اس کی تعریف نہیں کر رہی، اور میرا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اس لیے میں نہیں کہہ رہی، لیکن سندھ نے کچھ پرو ایکٹیو کام بھی کیے جو باقی صوبوں کو کرنے چاہیے. 2022 کے سیلاب کے بعد جو سیلاب زدگان تھے ان کے لیے ہم نے کلائمیٹ ریزسٹنس گھر بنا کے دیے تاکہ آئندہ آنے والے سیلابوں میں وہ گھر نہ بہیں. کیونکہ اگر آپ بناتے جائیں گے اور سیلاب آتے جائیں گے اور بارشیں ہوتی جائیں گی، پھر بار بار آپ کہاں سے بنائیں گے؟ وہ وسائل نہیں ہیں اور پھر لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. تو یہ چیزیں اب ہمیں کرنی پڑیں گی. لیکن ایک چیز ہے، the question is وہ I understand 2022 کا کہ وہاں پر وہ تقریباً 6-8 مہینے تک پانی کھڑا بھی رہا تھا اور اس کا پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کو کس طریقے سے بھیجا جائے. لیکن اگر اربن ایریا میں ایشو یہ ہوگا ایز آف ناؤ، ابھی کی میں سچویشن بتاؤں آپ کو کہ یونیورسٹی روڈ کی مثال لے لیں، شارع فیصل کی مثال لے لیں، راشد منہاس روڈ ہو گیا، میٹھا در، کھارا در، مختلف علاقے ہیں جہاں کی ہم بات کریں، نارتھ ناظم آباد، غریب آباد، سہراب گوٹ، یہاں پر سب جگہوں پر اس وقت پانی موجود ہے. پلس دا ایشو از کوآرڈینیشن، یعنی کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے اور 1122 ان کے اندر بھی آپس میں رابطوں کا فقدان ہے. لوگ سڑکوں پر ابھی بھی، جب میں آپ سے بات کروں، پھنسے ہوئے ہیں اینڈ دے نیڈ ریسکیو. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سارٹ کرنے کی ضرورت ہے. ستی صاحب، ایک تو ہمارا جو ریسکیو کا نظام ہے نا، وہ اس میں بہت زیادہ بہتری آنے کی ضرورت ہے. لیٹ می بی ویری ویری کیٹیگورک اباؤٹ اٹ. اب یہاں پر جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو ریسکیو کی جو ایمبولینسز ہیں، چیزیں، یہ کہاں سے جائیں گی؟ جب پانی کھڑا ہوا ہے، ٹریفک جیم ہے، کہاں سے جائیں گی؟ وی نیڈ سسٹم کہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر کی ریسکیو کے لیے ہو. ہمارے پاس نہیں ہے نا. نن آف دا پروونشل گورنمنٹس ہیو اٹ. یہ آپ نے بھی دیکھا کے پی کے اندر جو بیچارہ گیا تھا ہیلی کاپٹر، وہ کریش ہو گیا. اب وہ پرانا ہوگا، جو بھی ایشوز ہوں گے وٹ ایور. تو دیکھیں نا، یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کوآرڈینیشن. اچھا، میں آئی ایم نیور بین اے فین آف، میں نے 2010 کے بھی سیلاب میں ان کو دیکھا، این ڈی ایم اے کو. میں نے 2022 میں بھی دیکھا. آئی ایم ناٹ اے فین آف دیم. میں اس ڈبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں. ہم مر گئے مانگ کے کہ مچھر دانیاں دے دو، فلاں دے دو چیزیں. وہ کوآرڈینیشن ہی نہیں ہو پائی. وہ جب تک آئے، جب تک بہت سارے نقصان ہو چکا ہو. لیکن خیر، اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کی اس وقت برائیاں کریں. بات یہ ہے، لیکن یہ بارشیں ہوتی رہیں گی ستی صاحب، یہ بارشیں ہوتی رہیں گی، اور یہ کلاؤڈ برسٹ بھی آتے رہیں گے. اور یہ پریڈکشن بھی ہے نا، اب تو یہ پریڈکشن ہے کہ اندرون سندھ کے اندر کلاؤڈ برسٹ ہوگا. ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دس؟ ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ کر کے ہمیں ہاؤ ڈو وی سیو پیپلز پریشیس لائف؟ دیکھیں، سڑکیں بن جائیں گی، فصلیں دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی، لیکن لوگ واپس نہیں آئیں گے. وی ہیو ٹو سیو پریشیس لائفز. اس پہ بیٹھ کے ایک جامع پروگرام آج بنائیں، اس کو امپلیمنٹ. کیا ہم جنگیں لڑیں؟ میں کہتی ہوں دہشت گردی میں جو جانیں جا رہی ہیں اور جو ہو رہا ہے، اس سے زیادہ جانیں آپ کی یہاں سیلاب میں چلی جاتی ہیں، بارشوں میں چلی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو تو بچائیں خدا را. دس از کرمنل. اور مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے. اب
ٹی وی اب میرے سامنے لگا ہوا ہے, اس میں آ رہی ہیں چیزیں, جو سائٹس ہیں جن کے پیارے پھنسے. مائی اون ہسبینڈ اسٹک ایٹ شارع فیصل فار دا لاسٹ 6 hours. وہاں ٹریفک جیم ہے, ٹریفک نظام بند ہے, ہی از دیر ان دا کار فار دا لاسٹ 6 hours. اور وہ ٹریفک 1 inch نہیں بڑھی ہے, اور وہ اگلے 6-7 گھنٹے تک گھر آنے کا کوئی نام و نشان نہیں. تو ذرا پیپل جن کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں, پریشانی ہے, یہ شدید پریشانی کا عالم ہوتا ہے. بچہ میرا پوچھ رہا ہے کہ میرا ویئر از مائی فادر. بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہت تیزی سے درست کرنے کی ضرورت ہے. درست کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلائمیٹ ریزسٹنٹ فیصلے کرنے پڑیں گے. کہ ہمیں پتہ ہے بارشیں ہونی ہے, یہ بڑی بڑی شاہراہیں پھنسنی ہیں, نالے چوک ہونے ہیں, ان کو کریں. ادھر جو تجاوز ہوا ہے وہاں پر, جو تجاوزات انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور تجاوزات ہوئی ہوئی, ان کو ہٹائیں آپ, نالے بڑے کریں, کیونکہ پانی کہیں سے تو گزرے گا نا. ٹھیک ہے, اگر پانی گھروں کے اوپر سے گزرے گا تو تباہی ہوگی. ایسے ہی ہے. اب یہ ریور بیڈز کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سالوں سال سے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے آبا و اجداد یہ گھر بنا گئے تھے, ہم کیوں اٹھیں. نہیں, this needs to be sorted. لیکن پہلے ریلیف اینڈ ریسکیو, لیٹس سی واٹ ہیپنز. اب اسکول کل بھی بند کرنے کا کہہ دیا گیا ہے سندھ میں. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ فرمائیے کہ اب مزید بھی اسپیل آنے, چیئرمین NDMA نے اس متعلق بتایا. چلیں, محکمہ موسمیات کے ساتھ یہ پریڈکشنز وغیرہ تو ہو رہی ہیں, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کیا اب اس کے لیے ارینجمنٹس صوبائی حکومت کیا سوچ رہی ہے, کس طریقے سے اب لوگوں کو محفوظ رکھا جائے گا, کیا ارینجمنٹس کیے جائیں گے اب؟ دیکھیں, اس وقت تو کافی مشکلات ہیں, کیونکہ 5-6 اضلاع تو ایسے ہیں جیسے بنیر, شانگلہ, بٹاگرام, مانسیرا اور لوئر دیر, سوات. اس میں کافی صورتحال, اب تو سوابی میں بھی ہے نا, سوابی میں بھی صورتحال آج بڑی خراب رہی ہے. اور CM صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں. اسی طرح یعنی یہ پہلی دفعہ یہ کہ جو امدادی ٹیمیں تھی یا جو ریسکیو 112 تھا, یا ان کا ریسپانس تو اچھا رہا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ نقصان تو ایک دم پورا نہیں ہو سکتا ہے نا. کہ آپ کہیں کہ جی وہ امدادی ٹیمیں پہنچ گئے تو گھر بھی کھڑے کر دیں اور وہ جو دکانیں تباہ وہ بھی صاف ہو جائیں, وہ تو ٹائم لگے گا. نقصان جو ہو گیا اس کو ظاہر ری بلڈنگ میں ٹائم لگے گا. میرا کوشچن یہ تھا کہ اب فردر جو اس طرح کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, پیش بندی کے لیے یا لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں, اس میں ہمارا جو سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے نا, وہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں وہ بجلی گرنے کا آتا ہے, جس کو کلاؤڈ برسٹ آپ کہتے ہیں. ہمارے آسان لفظوں میں ہم کہتے ہیں بجلی گر گئی. تو یہ جو بجلی گرنے والے سچویشن ہے, یہ کسی جگہ آپ کو پریڈکشن نہیں ہو سکتی ہے کہ جی بجلی اب گرے گی اور فلاں جگہ پہ گرے گی. اب یہ جو پیر بابا کا ایریا ہے نا, جب یہ دیکھیں تو میرے خیال سے 100 سالوں سے ہے نا, بازار ہے. تو یہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پانی اس طرح یہاں بازاروں میں آئے گا, سونے کی دکانوں کو بہا لے جائے گا. تو یہ اس طرح کی سچویشن یہ انپریڈکٹیبل ہے. اور ہمارے چونکہ پہاڑی علاقوں میں یہ بہت زیادہ کلاؤڈ برسٹ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا شہری علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں نا, بٹ there are two different things. کلاؤڈ برسٹ ہونا اور بجلی گرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں نا. جی نہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فلیش فلڈ ہوتا ہے نا, تو اس کا جو اثرات اب ہے نا, اب وہ شہروں تک آ گئے ہیں. جی اب یہ نہیں رہ گیا کہ جی آپ, یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو اس کے بہت سارے ریزنز تو ہیں, لیکن ان ریزن کو اس وقت آپ کٹیل نہیں کر سکتے, نہ ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے تو ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی ہے اور بے رحم پالیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جو اس وقت تک نقصانات ہوئے ہیں, میرے خیال سے اب یہ کہ جتنی وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, مل کے بحالی کا کام جو ہے وہ سب سے لازمی ہے. بالکل ایسے دنیا بھر میں قدرتی آفات آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں گاڑیاں ہوا اڑا کے لے جاتی ہیں, لیکن جو کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ اس وقت لوگ پریشانی میں ہیں, تو میڈیا بھی یہ رول ادا کرے. کم از کم حکومتیں جو ہیں, یعنی علی امین گنڈاپور نے تو کل یہ کہا ہے کہ اگر وفاق یا کوئی اور صوبے میری مدد نہیں کرتے تو میں ایک گھر بناؤں گا جو بھی میرے ساتھ ہے. تو کم از کم دیکھیں, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.